کل رات مولوی صاحب نے گاؤں کی ایک لڑکی کو پناہ دی تھی جسے اس کے گھر والوں نے پیسوں کی عوض فروخت کیا تھا، اور پھر صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو شہر اپنی بہن کے گھر روانہ کیا تھا، پر نہیں جانتے تھے آفت اپنے گلے آ جائے گی جب اگلی صبح اس لڑکے کو خریدنے والے فیروز ملک نے مولوی صاحب کے پردے دار بیٹے حلیمہ کو زبردستی گھر سے اٹھوایا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ فیروز کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ طاقت کے نشے میں چور فیروز اندر آیا اور ارادہ اس معصوم کو برباد کرنے کا تھا، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ پھر اگلے ہی پل وہ نکاح کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ گاؤں کی پتھریلی سڑک پر ایک سائے کی مانند ایک لڑکی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور وہ ننگے پاؤں نوکیلی پتھریلی والی زمین پر دوڑ رہی تھی کہ اس کی ایڑیاں چھلنے کو ہو چکی تھیں۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی اور اس کا دوپٹہ کہیں رستے میں ہی چھوٹ چکا تھا۔ اس کی سانسیں پھول کر حلق میں اٹک رہی تھیں اور دل کسی دھوکنی کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ پیچھے سے گاڑیوں کی ہارن اور کچھ درندہ صفت انسانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ادھر ہی گئی ہے، ڈھونڈو اسے، اگر وہ آج ہاتھ سے نکل گئی تو صاحب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کرخت آواز سنائی دی۔ لڑکی کے قدموں میں کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ خود کو قریبی جھاڑیوں کے گھنے جھرمٹ میں پھینک دیا۔ وہ پتھر کی طرح ساکت ہو کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس جھاڑی کے اوپر سے گزری، اسے لگا اب سب ختم ہو گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لوگ اسے دیکھے بنا ہی آگے بڑھ گئے۔ لڑکی نے ایک لمبی اور کانپتی ہوئی سانس لی اور پھر سے اٹھ کر دوڑنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے موت سے بچنا تھا۔ وہ گاؤں کے اس آخری گھر کے سامنے آ کر رکی جہاں عشاء کی نماز کے بعد روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ یہ مولوی صاحب کا گھر تھا۔ اس نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور دروازے پر زوردار دستک دی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ اس کی آواز میں ایک ہذیانی کیفیت تھی۔ اندر سے مولوی صاحب جو ابھی تسبیح پڑھ کر اٹھی تھے، حیرانی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ایک نیم لہو لہن اور پسینے میں شرابور لڑکی ان کے قدموں میں گر پڑی تھی۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور وہ کسی پاگل کی طرح چیخ رہی تھی۔ بیٹی کیا ہوا؟ کون ہو تم؟ مولوی صاحب نے پریشانی سے پوچھا، مگر وہ اس کی حالت دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ مولوی صاحب، وہ مجھے مار ڈالیں گے، انہوں نے مجھے بیچ دیا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ لڑکی کا گلا رندھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے فوراً اپنی بیوی اور بیٹی حلیمہ کو پکارا۔ حلیمہ جو اپنی ماں کے پیچھے کھڑی تھی، اس لڑکی کو یہ حالت دیکھ کر لرز گئی۔ وہ انتہائی حسین تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ہمدردی کے جذبات تھے۔ مولوی صاحب نے فوراً حلیمہ سے کہا، بیٹی اس کو اندر لے جاؤ، اس کے سر پر پٹی کرو۔ حلیمہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لڑکی بار بار باہر دیکھ کر دہائیاں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب خود باہر نکلے۔ دور سڑک پر گاڑیوں کی بتیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ کسی اور کی طرف جا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور اندر آ کر ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹی اب بتاؤ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ مولوی صاحب کی آواز میں کرب اور سنجیدگی تھی۔ لڑکی نے ہانپتے ہوئے بتانا شروع کیا، میرے گھر والوں نے انہوں نے مجھے پیسوں کی عوض فیروز ملک جیسے درندے کو بیچ دیا ہے۔ میں بھاگ آئی ہوں، مگر وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ آپ فکر نہ کریں، بابا جان آپ کو بچا لیں گے۔ مولوی صاحب نے لڑکی کی طرف دیکھے بنا کہا، تم یہاں محفوظ ہو، مگر میں تمہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا۔ یہ گاؤں کی بات ہے، کل صبح میں تمہیں اپنی بہن کے گھر شہر بھجوا دوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی جھلک نظر آئی۔ اس نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہیں فرش پر ہی تھکن سے نڈال ہو کر گر گئی۔ رات کے آخری پہر میں جب گھر کے باقی لوگ دوسرے کمرے میں چلے گئے، حلیمہ اس لڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے مدھم آواز سے پوچھا، کیا وہ واقعی اتنا ظالم ہے؟ لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ انسان نہیں جلاد ہے، اس کی آنکھوں میں شیطان بولتا ہے۔ حلیمہ نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس وقت اس کے دل میں اس نامعلوم فیروز ملک کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوئی جیسے کوئی پرانی دشمنی ہو۔ حلیمہ نے اسے تسلی دی، تم دیکھنا اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دونوں خاموش ہو گئی۔ حلیمہ سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں اتنی درندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ درندہ جس کی وہ نفرت کر رہی ہے جلد ہی اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بننے والا ہے۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی مولوی صاحب کے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی گھر کا ماحول ایک عجیب سی بے چینی اور کسی اندیکھے خوف سے بھوجل تھا۔
مولوی صاحب نے بہت احتیاط سے رکشے کا انتظام کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر ہو کہ گزشتہ رات اس گھر میں کسی نے پناہ لی تھی۔ حلیمہ نے اپنی الماری سے اپنا سیاہ برقع نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر عزم مضبوط تھا۔ اس نے وہ برقع اس لڑکی کو پہنایا، وہ لڑکی جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا حلیمہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں محفوظ رکھے گا، حلیمہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب نے کچھ پیسے اس لڑکی کے ہاتھ میں تھمائے اور رکشے والے کو شہر کی ایک گلی کا ایڈریس دے کر روانہ کر دیا۔ رکشہ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، گھر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ ناشتے کے بعد حلیمہ نے کتابیں اٹھائیں اور یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی۔ آج اس نے ایک پرائیویٹ کیب لی تھی۔ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پر آئی، حلیمہ کو محسوس ہوا جیسے ایک کالی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے شیشے سے پیچھے دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سمجھایا، یہ سب میرا وہم ہے، مگر اس کا ضمیر اسے گواہی دے رہا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر اترتے ہی اس نے ایک آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی وہاں سے مڑی اور تیزی سے غائب ہو گئی۔ دوسری طرف شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع فیروز ملک کا دفتر کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ فیروز ملک جو اپنے کرخت مزاج اور طاقت کے لیے مشہور تھا، اپنی بڑی سی کرسی پر برجمان تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ دوسری طرف ایک بھدا سا موٹا آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں فون تھا۔ اس نے فون ملایا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، سر، وہی لڑکی جس نے برقع پہن رکھا تھا وہ یونیورسٹی گئی ہے، وہ اسی مولوی کی بیٹی ہے جس نے آپ کے شکار کو فرار کروا دیا۔ فیروز ملک اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ تھی جس کا دھواں اس کی وحشی شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اس نے اپنے فون کو ایک جھٹکے سے ایک کان سے دوسرے کان پر کیا۔ تمہاری اس منحوس خبر نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ فیروز کی آواز میں گرج تھی۔ وہ بچنی نہیں چاہیے، مجھے وہ لڑکی کل صبح تک میرے فارم ہاؤس پر چاہیے، زندہ یا مردہ یہ فیصلہ اب تم کرو گے، لیکن یاد رہے اگر وہ ہاتھ سے نکلی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ لیکن سر، کیا ہم اسے سڑک پر سے اغوا کر لیں؟ فون کی دوسری طرف سے سوال ہوا۔ فیروز نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو اس کے کمرے میں گونج اٹھا۔ سڑک پر سے نہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ فیروز ملک کا شکار چھیننا کتنی بڑی قیمت مانگتا ہے۔ جب وہ شام کو گھر جائے گی تو اسے وہیں سے اغوا کرو۔ اسے احساس دلانا ہے کہ اس کے باپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس کی عزت کی ایسی دھجیاں اڑاؤں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ کہتے ہی کال کٹ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے فرش پر مسل دیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ لڑکی جس نے اس کے اختیار کو چیلنج کیا تھا۔ ادھر یونیورسٹی میں حلیمہ کا سارا دن ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکچرز کے دوران بھی اس کی توجہ کلاس کی طرف نہیں تھی بلکہ اس کا ذہن مسلسل اس لڑکی کی خیریت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حلیمہ، کیا ہوا تمہیں؟ تم آج بہت کھوئی کھوئی سی ہو۔ اس کی سہیلی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا لیکن دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ وہ لڑکی اپنی منزل تک پہنچ گئی ہو۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس درندے کو انہوں نے اپنی ہمت سے شکست دی تھی وہ اب اس کے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوپہر کے سائے طویل ہو رہے تھے۔ حلیمہ بھی جب گھر پہنچی تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سی ہلکی سی تھکن تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور گھر میں ایک پرسکون سی رونق تھی۔ کچن سے ماں کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ مولوی صاحب کمرے میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حلیمہ نے قریب جا کر نرمی سے کہا، بابا آج میری سالگرہ ہے، میں نے سوچا تھا کچھ اچھا سا بندوبست کریں گے، جیسے کیک وغیرہ۔ مولوی صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹائیں، ان کی پیشانی پر بل پڑے۔ بیٹا، یہ کیک کاٹنا، موم بتیاں بجھانا، یہ سب ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ حلیمہ کا منہ تھوڑا سا اتر گیا مگر وہ جانتی تھی کہ بابا اپنے اصولوں کے پکے ہیں۔ تبھی مولوی صاحب نے مسکرا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ ناراض مت ہو، ہم ایسا کرتے ہیں، میں ایک دیگ بنوا دیتا ہوں، محلے کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دینا، ان کی دعائیں تمہاری زندگی سنوار دیں گے، یہی میری طرف سے تمہارا تحفہ ہے۔ حلیمہ کا دل بھر آیا، اس نے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ شام تک محلے میں کھانا تقسیم ہو چکا تھا اور حلیمہ کے گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اگلی صبح 10 بجے کا وقت تھا جو حلیمہ کی 2 سہیلیوں نے آنا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تیاری کری تھی۔ حلیمہ نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اچانک دروازے پر ایسی زوردار دستک ہوئی کہ پورا گھر لرز اٹھا۔ مولوی صاحب جو گھر کے مرکزی دروازے کے قریب ہی تھے چونک کر اٹھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون جم گیا۔ باہر 4 مستنڈے کھڑے تھے جن کے چہروں پر درندگی صاف آیا تھی۔
ان کے پیچھے ایک بڑی سی کالی گاڑی کھڑی تھی جس کے شیشے کالے تھے۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہیے؟ مولوی صاحب نے غصے سے دھاڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ کام کی بات کرو مولوی، فیروز ملک کا پیغام لائے ہیں۔ ایک نے مولوی صاحب کو سینے پر دھکا دیا۔ وہ پیچھے لڑکڑا کر گر پڑے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ درندے کسی طوفان کی طرح اندر گھس گئے۔ حلیمہ اپنی سہیلیوں کے پاس کھڑی پتھر بن گئی تھی۔ اس کی ماں چیختی ہوئی بھاگی مگر ایک مشٹنڈے نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ حلیمہ کی سہیلیاں خوف کے مارے کونے میں سمٹ گئی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ حلیمہ کی دل خلاص چیخ فضا میں گونجی جب ایک درندے نے اس کے بازو کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹے کو چھڑانے کے لیے اس مستنڈے پر جھپٹے، لیکن دوسرے نے ان کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ وہ درد سے نڈھال ہو کر زمین پر آ رہے، ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ بابا! حلیمہ چیخی مگر اس کا منہ ایک موٹے سے کپڑے سے بند کر دیا گیا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا۔ محلے والے دروازے پر جمع تھے مگر فیروز ملک کے خوف سے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حلیمہ کو بالوں سے پکڑ کر گاڑی میں پٹک دیا گیا۔ کار کا دروازہ بند ہوا اور وہ گاڑی ہوا کے دوش پر اڑا گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ویران فارم ہاؤس کے سامنے تھی۔ حلیمہ کو گاڑی سے اتار کر ایک تاریک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ انہوں نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ ایک آدمی نے فون ملایا۔ سر، مال پہنچ چکا ہے۔ فون کی دوسری طرف فیروز ملک کی ٹھنڈی پرسکون آواز آئی۔ میں اب بھی بزی ہوں، رات کو آؤں گا۔ اسے اکیلا مت چھوڑنا، لیکن اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ حلیمہ کمرے کے ایک کونے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اسے خوف کے مارے ہچکیاں آ رہی تھی اور اس کا دل ایسے دھک دھک کر رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ حلیمہ کو اپنی ہی دھڑکنیں کسی ڈھول کی تھاپ کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ فرش پر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر لگے آنسوؤں کے نشان اب سوکھ چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ملازمہ آئی تھی جس نے زبردستی اسے ایک گلاس دودھ پلایا تھا اور اب اس کے سر میں ایک عجیب سی گرانی اور غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی اور وہ لڑتے لڑتے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ فیروز ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک طاقت تھی۔ اس کے ساتھ آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے کمرے کا ماحول بدل دیا۔ وہ سیدھا بیڈ کے پاس آ کر رکا۔ اس کی نظریں بستر پر بے ہوش پڑی حلیمہ پر جم گئی۔ حلیمہ اس وقت ایک ٹوٹے ہوئے گلاب کی طرح بستر پر بکھری پڑی تھی۔ اس کا چہرہ جو آنسوؤں اور خوف سے تھم تھا، فیروز کی آنکھوں میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ فیروز جو طاقت اور انتقام کے نشے میں چور تھا، اسے پہلی بار اتنی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا، اس کی معصومیت اور اس کی بے بسی۔ فیروز کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حلیمہ کے رخسار کو چھوا۔ اس کی انگلیاں حلیمہ کی گرم جلد کو چھوتے ہی جیسے جل اٹھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، ایک ایسی کشش جو اسے اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ تبھی حلیمہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ غنودگی اور خوف کا ملا جلا اثر اس پر تھا۔ جیسے ہی اس نے فیروز کو اپنے اتنے قریب دیکھا، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر پیچھے ہٹی اور بیڈ سے اتر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تم کون ہو؟ حلیمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ فیروز اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سیاہی تھی۔ تمہارا مالک اور اب تمہاری تقدیر۔ فیروز کی آواز بھاری اور پرسکون تھی۔ حلیمہ کا غصہ خوف پر غالب آنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں کسی کی بیٹی ہوں، کسی کے گھر کی عزت ہوں، تم ایک گھٹیا اور ذلیل انسان ہو، حلیمہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ پھر جب فیروز اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کے مارے منت کرنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ فیروز اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا ہاتھ دیوار پر ٹک گیا جس سے حلیمہ اس کے بازوؤں کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ حلیمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کی فضا تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ قصور؟ فیروز نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ تمہارا قصور تمہاری خوبصورتی ہے لڑکی، اور تمہارے باپ کی وہ ہمدردی جس نے میرے شکار کو مجھ سے دور کیا۔ اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ میں نے مدد کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ حلیمہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ دیکھیں، میرے بابا مر جائیں گے، ان کی عزت خاک مل جائے گی، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ فیروز نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حلیمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بے قابو تھیں۔ فیروز کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر ٹکرا رہی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیروز نے سرگوشی کی۔ تم یہاں سے اب کبھی نہیں جا سکتی۔
حلیمہ نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں نفرت اور التجا کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ فیروز نے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر خود کو سنبھال نہ پایا۔ وہ اس کے سراپے کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی نایاب ہیرا ہو۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف غصہ تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کے دل کو مائل کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک وحشیانہ خواہش کہ یہ لڑکی صرف اس کی ہو۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، حلیمہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ پر رحم کریں، میں ایک بے گناہ لڑکی ہوں۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا ارادہ اسے برباد کرنے کا تھا، لیکن اس کے حسن نے اس کے ارادے کو جیسے منجمد کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اب صرف انتقام کا ذریعہ نہیں رہی۔ اٹھو، فیروز نے سخت لہجے میں کہا۔ کمرے سے باہر مت نکلنا، کل صبح تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فیروز ملک حرام چیز پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ کل نکاح ہوگا۔ حلیمہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ نکاح؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ فیروز کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیروز ملک کمرے سے نکل چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی چاپ اب بھی حلیمہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی ساکت تھی، اس کا دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ نکاح اس درندے سے؟ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، اب غم اور بے بسی سے ٹوٹ رہا تھا۔ فیروز باہر برآمدے میں سگریٹ سلگائے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ انتقام لینے آیا تھا، لیکن حلیمہ کی آنکھوں میں جھلکتی وہ معصومیت اور خوف نے اس کے اندر کا درندہ تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا تھا۔ وہ خود سے کلام کر رہا تھا، کیا ہو رہا ہے فیروز؟ ایک معمولی اور مولوی کی بیٹی، اور تم اس کے آنسو پر پگھل رہے ہو؟ نہیں، یہ صرف انتقام کی پیاس ہے، اسے حاصل کرنا ہی اب تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، جبکہ اس کے اپنے ہی جذبات اس کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد صبح ہونے کا منتظر تھا تاکہ وہ اس حسینہ کو اپنی ملکیت بنا سکے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حلیمہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، ملازمہ دو مسلح گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ صاحب کا حکم ہے کہ تیار ہو جاؤ۔ ملازمہ نے ایک سرخ جوڑا حلیمہ کی طرف بڑھایا۔ میں تیار نہیں ہوں گی، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ حلیمہ چیخی۔ گارڈز نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ بیوی زیادہ شور نہ کریں، سر کا حکم ہے، اگر آپ نے خود نہیں پہنا تو وہ خود آ جائیں گے۔ حلیمہ کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے، وہ ڈر گئی تھی۔ ملازمہ نے زبردستی اسے وہ سرخ جوڑا پہنایا، سرخ جوڑا جو کسی دلہن کا خواب ہوتا ہے۔ حلیمہ کو اپنے لیے کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے آئینے کے سامنے بٹھا کر تیار کیا گیا۔ اس کی خوبصورتی اس وقت عروج پر تھی، لیکن اس کا چہرہ کسی بے روح پتلے جیسا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح ہوا اور گواہوں کے ساتھ فیروز ملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ حلیمہ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹی۔ نکاح پڑھاؤ، فیروز نے سخت آواز میں حکم دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ حلیمہ کا دل بند ہو رہا تھا، وہ ہر لفظ پر کانپ رہی تھی۔ حلیمہ بنت اکرام علی، کیا آپ 5 کروڑ حق مہر کے عوض فیروز ملک کو اپنا شوہر قبول کرتی ہیں؟ حلیمہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ فیروز نے اشارہ کیا تو ایک گارڈ نے بندوق کی نالی حلیمہ کے ماتھے پر رکھی۔ اگر جواب نہ آیا تو؟ حلیمہ لرز اٹھی، اس نے ہچکی لی اور ڈوبتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا۔ 3 بار قبول کرنے کے بعد فیروز ملک کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک دوڑی، اور پھر اس کی طرف سے بھی حلیمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا گیا۔ اس نے حلیمہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن حلیمہ نے اسے جھٹک دیا۔ مت چھوئے مجھے، یہ نکاح میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے چیخی۔ فیروز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ اس کے قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، چاہے خوشی سے ہو یا غم سے، اب تم میری ہو، نکاح ہو چکا ہے اور اب کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکلا اور گارڈز کو باہر پہرا دینے کا حکم دے دیا۔ حلیمہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اس کا دل، اس کا وجود، سب کچھ بکھر چکا تھا۔ وہ اب فیروز ملک کی بیوی تھی، ایک ایسی بندھن میں قید جس کا اسے خواب میں بھی خیال نہیں آیا تھا۔ اب نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ حلیمہ اب فیروز ملک کی منقوہ تھی، ایک ایسا بندھن جو اسے اپنی روح پر بوجھ معلوم ہو رہا تھا۔ پورا دن وہ کسی جیتی جاگتی لاش کی طرح کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی دیوار کو تکتی رہی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایک انجانا خوف اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور رات کی تاریکی نے فارم ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ حلیمہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کا دل دھڑکنے بھول گیا تھا۔ فیروز ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک خاص قسم کا سکون تھا جو حلیمہ کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ حلیمہ کی جانب بڑھا۔ تمہاری آنکھوں میں جو یہ ڈر ہے حلیمہ، مجھے بہت پسند ہے۔
فیروز نے ایک قدم اس کے قریب بڑھاتے ہوئے کہا۔ حلیمہ پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ میرے قریب مت آئیے گا، میں نے کہا نا مت آئیے گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ فیروز ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تم وہی باتیں دہرا رہی ہو جو کل کہی تھی۔ تب تو نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن آج تم میری بیوی ہو۔ اب تمہارے اس انکار کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، یہ نکاح زبردستی کا ہے، میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ آپ نے بندوق کی نوک پر یہ سب کیا ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ فیروز نے ایک ہاتھ دیوار پر حلیمہ کے سر کے پاس رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر نرم تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری ہو اور اب تمہیں اس حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ حلیمہ نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ فیروز نے اس کی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں میں الجھایا اور آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ حلیمہ نے جیسے ہی یہ محسوس کیا وہ گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ مجھے مار دیجیے پر مجھ پر یہ جبر نہ کریں، وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ فیروز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اس کی ہچکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اسے برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حلیمہ نے جھٹکا دیا مگر فیروز نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ حلیمہ میری طرف دیکھو۔ اس کا لہجہ اب دھمکانے والا نہیں بلکہ کسی حد تک محبت والا تھا۔ حلیمہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فیروز کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کھوسا گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کی آنکھوں کے پاس ایک لٹ ہٹائی۔ یہ لمس حلیمہ کے لیے بجلی کے جھٹکے کی طرح تھا۔ وہ سہم گئی۔ فیروز نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ محسوس کرو میری دھڑکنوں کو، یہ تمہاری وجہ سے بے ترتیب ہے۔ کیا یہ تمہیں نہیں بتاتی کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کر رہا ہوں؟ فیروز کی سرگوشی کمرے کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ حلیمہ نے نظر چرائیں مگر اس کا وجود اس کے لمس سے کانپ رہا تھا۔ وہ جبر اور کشش کی ایک ایسی جنگ میں گرفتار تھی جس کا انجام اسے معلوم نہیں تھا۔ فیروز نے اسے اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ حلیمہ نے کچھ مزاحمت کی لیکن فیروز کی طاقت کے سامنے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس رات کمرے کا ماحول بدل رہا تھا۔ ایک طرف وحشت تھی تو دوسری طرف ایک نیا جذبہ جنم لے رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو حلیمہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو فیروز کے بازوؤں کے حصار میں پایا۔ گزشتہ رات کی یادیں جیسی ہی اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو فیروز کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو جان من؟ فیروز کی نیند سے بوجھل بھاری آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ حلیمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر فیروز نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ دیکھیں مجھے جانا ہے، حلیمہ نے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ فیروز ہلکا سا مسکرایا اور اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں، اب تو تم میری شریکہ حیات ہو، میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا تم سے۔ حلیمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو اسے وہاں وحشت نہیں بلکہ کچھ اور ہی نظر آیا، ایک عجیب سی اپنائیت جو اسے ڈرا رہی تھی۔ آپ کا دل کبھی نہ کبھی تو بڑھ ہی جائے گا فیروز ملک صاحب، تب میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، میں تو اپنی عزت کی بازی ہار چکی ہوں۔ اس کی آواز میں اب درد کے ساتھ ساتھ ایک سچی فریاد تھی۔ فیروز کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ اس نے حلیمہ کا ہاتھ چومتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا حلیمہ، یہ میرا وعدہ ہے، اور فیروز ملک اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے۔ حلیمہ روتے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ وہ خود سے نفرت کر رہی تھی کہ وہ کیوں اس کی باتوں میں پگھل رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو ابھی بھی نکاح کے کپڑوں میں تھی۔ فیروز نے اسے دیکھتے کہا، تم نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ حلیمہ شرمندگی سے کھڑی رہی۔ فیروز کی آنکھوں میں ایک شرارت سی چمکی۔ سوری مجھے یاد آیا، یہاں تو کچھ ہی نہیں ہے، میں ابھی تمہارے لیے سب کچھ منگواتا ہوں۔ اس نے ایک کال ملائی۔ 1 گھنٹے کے اندر شہر کی بہترین بوتیک والے فارم ہاؤس پہنچ گئے جس میں قیمتی کپڑے، جوتے اور جویلری تھی۔ حلیمہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا اہتمام کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فیروز نے اس کے قریب آ کر کہا، اچھے سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، حلیمہ نے ضد کی۔ یہ حکم ہے، میرا حکم۔ فیروز کی آواز میں غصہ اور محبت کا عجیب ملاپ تھا۔ حلیمہ جب تیار ہو کر باہر آئی تو ملازمہ نے اس کا بیگ پیک کر دیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر لاہور کی حدود سے نکل گئے۔ حلیمہ راستے بھر پوچھتی رہی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بیچ رہے ہیں؟ مگر فیروز خاموش رہا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ شہر سے بہت دور نکل آئے ہیں تو وہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئی۔ سفر کے دوران جب فیروز نے پہلو میں سوئی ہوئی حلیمہ کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ خود کلامی کرنے لگا، آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسی لڑکی جسے میں نے محض بدلہ لینے کے لیے اٹھایا تھا، اس کی محبت پہ میں اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو صرف بدلہ لینا تھا، لیکن اب میں اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔
اس کے دل سے ایک ہی آواز آئی، فیروز تم اب اس کے اسیر ہو چکے ہو۔ گاڑی کشمیر کی پہاڑوں کے دامن میں ایک عالیشان ولا کے سامنے رکی۔ فیروز نے سوئی ہوئی حلیمہ کو اٹھایا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اسے بستر پہ لٹایا، حلیمہ کی آنکھ کھل گئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ چلائی، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کیا واقعی آپ مجھے بیچنے آئے ہیں؟ پلیز مجھے مت نیلام کریں، میں اب آپ کی بیوی ہوں، مجھے مار دیں پر میری عزت مت اچھالیں۔ فیروز نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ریلیکس حلیمہ، کیا ہو گیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کسی کے حوالے کروں گا؟ جب یہ خیال کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔ حلیمہ یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اسے فیروز کی آنکھوں میں پہلی بار سچی محبت اور ہلکی سی نمی نظر آئی۔ فیروز نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ہم کشمیر میں ہیں۔ حلیمہ کے ذہن میں فلیش بیک گھما۔ اس نے اپنی سہیلی سے کہا تھا، زندگی رہی تو کشمیر ضرور جاؤں گی۔ وہ شرمندہ رہ گئی تھی۔ فیروز مسکرائے، کن باتوں میں کھو گئی ہو؟ تیار ہو جا، ہمیں باہر جانا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے تھے۔ فیروز نے کھل کر محبت کا اظہار کیا، مگر حلیمہ کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ فیروز، آپ نے نازیہ کو کیوں خریدا تھا؟ فیروز کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس رات سے دور رہو حلیمہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہاں ایک غلط فہمی کا منظر بن گیا تھا جب فیروز نے کال پر کسی سے کہا، نازیہ کو جلد ڈھونڈو، اسے واپس لانا ہوگا۔ حلیمہ نے نام سن لیا تھا اور اس کے دل میں ایک تیر سے لگا۔ کیا وہ نازیہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا؟ اگلی صبح کی پہلی کرن کشمیر کے ان برفیلے پہاڑوں پر پڑی تو منظر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ حلیمہ ویلا کی بالکنی میں کھڑی قدرت کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی کہ فیروز خاموشی سے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حلیمہ کے کندھوں پر گرم شال ڈالی۔ حلیمہ سہم سی گئی، مگر فیروز کا لمس آج پرسکون تھا۔ دیکھو حلیمہ، یہ پہاڑ، یہ خاموشی اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ سب گواہ ہیں کہ میرا ارادہ کچھ اور تھا، مگر اب میرا دل بدل چکا ہے۔ فیروز نے حلیمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی انا اور انتقام کی آگ میں کیا تھا، مگر اب میں تمہاری بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا حلیمہ۔ کیا تم میری محبت کو سمجھ نہیں پا رہی؟ فیروز کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ حلیمہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے خلوص کی جھلک نظر آئی، مگر اس کے دل کا ایک کونا ابھی بھی سہم رہا تھا۔ حلیمہ نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں فیروز کے چہرے پر تھیں۔ اگر یہ محبت ہے تو وہ سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے فیروز، آپ نے نازیہ کو کیوں خریدا تھا؟ کیا آپ اس وقت بھی اسے حاصل کرنے کے لیے اتنے ہی بے چین تھے جتنے آپ میرے لیے ہیں؟ حلیمہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ فیروز کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا، اس کی آنکھوں میں ابھرتی نرمی غائب ہو گئی اور ایک سرد خاموشی چھا گئی۔ اس نے حلیمہ کی طرف دیکھا تک نہیں، بس ایک گہری سانس لی اور ولا کے دوسرے حصے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی یہ خاموشی حلیمہ کے دل میں شک کے کانٹے بو گئے۔ وہ اسے پکارتی رہی، مگر فیروز نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فیروز ولا کے لان میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حلیمہ کچن سے باہر نکلے تو اس نے فیروز کی گرجدار آواز سنی، مجھے پرواہ نہیں ارمان کیا کرتا ہے، کسی بھی قیمت پر نازیہ کو ڈھونڈو، اگر وہ اس کے ہاتھ لگ گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حلیمہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا دل ایک جھٹکے سے اچھلا۔ کسی بھی قیمت پر نازیہ کو واپس ڈھونڈو، یہ الفاظ اس کی کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کی طرح لگے۔ اسے لگا کہ فیروز ابھی نازیہ کے لیے تڑپ رہا ہے اور اسے محض ایک وقت کا مشغلہ سمجھ کر کشمیر لے آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ رات کے کھانے کی میز پر سناٹا تھا۔ فیروز پرسکون تھا، مگر حلیمہ نے کھانا چھوا تک نہیں۔ کھاؤ کچھ حلیمہ، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ فیروز نے نرمی سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے میرے بابا سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے موبائل دیں۔ حلیمہ نے ضد کی، ابھی رات بہت ہو چکی ہے، کل کر لینا۔ فیروز نے اسے ٹالا چاہا، نہیں ابھی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے میرے بابا سے بات کرنے دیں۔ حلیمہ کی ضد پر فیروز نے فون آگے کر دیا۔ حلیمہ نے اپنے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ دوسری طرف مولوی صاحب کی کانپتی ہوئی آواز آئی، بابا میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو۔ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا، مگر نکاح کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون بند کر کے اس نے فیروز کی طرف دیکھا، مجھے اب واپس گھر جانا ہے، یہ سب ڈرامہ ختم کریں۔ فیروز نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو کمرے میں گونجا، گھر، پاگل ہو گئی ہو، ہم یہاں ہنی مون کے لیے آئے ہیں اور اب تم تب تک واپس نہیں جاؤ گی جب تک ایک ہفتہ مکمل نہیں ہو جاتا، یہ میرا حکم ہے۔ حلیمہ اس کے اس دبنگ انداز پر غصے اور مایوسی سے بھر گئی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب ایک ایسے انسان کی قید میں ہے جو اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کشمیر کی برف پوش وادیوں میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔
وہ 3 دن کسی خواب کی طرح گزرے تھے۔ آج کا دن خاص تھا۔ فیروز نے حلیمہ کو چیئر لفٹ پر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیئر لفٹ ہوا میں معلق تھی، نیچے سفید برف کی چادر بچھی تھی اور اوپر سے روئی کی گالوں جیسی برف باری ہو رہی تھی۔ حلیمہ کا دل سینے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ خوف اور ایک عجیب سی شرمندگی کے عالم میں فیروز کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فیروز کی موجودگی اسے ایک ایسا تحفظ دے رہی تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ حلیمہ کے ہاتھ پر رکھا تو حلیمہ نے اسے جھٹکنے کی بجائے تھام لیا۔ اس کی انگلیاں فیروز کی انگلیوں میں الجھ گئیں۔ دیکھو حلیمہ، فیروز نے سرگوشی کی، یہ برف جس طرح زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح میری محبت نے تمہارے لیے میرے ہر غصے کو ڈھانپ لیا ہے۔ تم اب میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ حلیمہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر فیروز کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی وحشت نہیں تھی، صرف ایک شدید دیوانگی تھی۔ حلیمہ کا دل پگھلنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ جسے درندہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے۔ چیئر لفٹ کی اونچائی پر برف باری کے بیچ انہوں نے زندگی کے سب سے حسین لمحات گزارے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ہر تلخی مٹ گئی ہو، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ چل سکا۔ نیچے اترتے ہی فیروز کا فون بجا۔ کال سنتے ہی فیروز کا چہرہ سپاٹ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اس نے غصے سے فون بند کیا اور حلیمہ کی طرف مڑ کر گرجدار آواز میں بولا، ہمیں ابھی اسی وقت واپس لاہور نکلنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ حلیمہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اسے پھر وہی شک ستانے لگا کہ فیروز نازیہ کے لیے واپس جا رہا ہے۔ سوال مت پوچھو، بس تیار ہو جاؤ۔ فیروز کا لہجہ پھر سے وہی پتھر جیسا ہو گیا تھا۔ راستے بھر گاڑی میں موت جیسی خاموشی تھی۔ حلیمہ کے دل میں وسوسے تھے۔ کیا یہ محبت صرف ایک دھوکہ تھا؟ کیا وہ واقعی نازیہ کے لیے اس قدر دیوانہ ہے کہ اسے چھوڑ کر اس کے پاس بھاگ جا رہا ہے؟ جب وہ لاہور پہنچے تو فیروز نے اسے گھر کے باہر اتارا۔ میں آتا ہوں، تم اندر جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی تیزی سے موڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے۔ حلیمہ گھر میں دم گھٹنے لگا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اس کی بے چینی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھتی، کہیں فیروز کی گاڑی نظر آ جائے۔ اس کے دل میں ایک طرف نفرت تھی کہ اس نے اس حال میں چھوڑ دیا اسے، اور دوسری طرف ایک شدید تڑپ تھی کہ کہیں اسے کچھ ہونا کیا ہو۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک کھلونا تھی؟ وہ خود سے مخاطب ہو کر روتی رہی۔ دوسری رات جب حلیمہ تھک کر بستر پر لیٹی تو اسے باہر گاڑی کے ٹائروں کی آواز آئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ فیروز ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ حلیمہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں تھے آپ؟ اور وہ نازیہ، کیا وہ مل گئی؟ کیا آپ اسے اپنے پاس لے آئے؟ اب تو سچ بولیں، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ فیروز نے اپنی سرخ آنکھیں حلیمہ کی طرف اٹھائیں۔ اس کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں سچ جاننا ہے؟ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گا جو میں نے آج تک نہیں بتایا۔ فیروز اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدموں میں لڑکڑاہٹ تھی، مگر نگاہوں میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ تھی۔ اس نے حلیمہ کے قریب آ کر اس کے شانے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھا، جیسے وہ اسے دوبارہ ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے پوچھنا ہے کہ میں نے نازیہ کو کیوں خریدا تھا؟ فیروز کی آواز اب گرجدار نہیں تھی، بلکہ ایک دبی ہوئی سسکی جیسی تھی۔ میں نے اسے خریدا نہیں تھا حلیمہ، میں نے اسے خریدنے سے بچایا تھا۔ حلیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ نازیہ میرے کزن کی بچپن کی دوست تھی۔ اس کا باپ قرضوں میں ڈوبا ہوا ایک بزدل انسان تھا جس نے اپنی بیٹی کو ارمان جیسے درندے کے ہاتھوں بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ارمان صرف ایک خریدار نہیں، وہ ایک ایسا سوداگر ہے جس کے پاس لڑکیوں کی منڈیاں ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کے باپ کو وہی رقم دی جو ارمان نے پیش کی تھی۔ حلیمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میرا مقصد اسے شہر لا کر کسی محفوظ مقام پر رکھنا اور اس کی پڑھائی مکمل کروانا تھا تاکہ وہ اس ذلت کی زندگی سے دور ہو سکے۔ اور پھر میں نے اپنی کزن کی شادی اس سے کروانی تھی، مگر وہ خود یہ سب نہیں جانتی تھی۔ وہ میری بہن جیسی تھی، لیکن وہ ڈر گئی۔ اسے لگا میں ابھی ارمان کی طرح کوئی سوداگر ہوں، اس لیے وہ تمہارے گھر بھاگ آئی۔ ارمان نے اس دن سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا اور آج میں نے ارمان کو قانون کے حوالے کر دیا ہے اور نازیہ کو اپنے کزن سمیر کے گھر بھیج دیا جہاں وہ محفوظ ہے۔ حلیمہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ جسے درندہ سمجھ کر نفرت کرتی رہی، وہ دراصل ایک محافظ نکلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگے۔ تو آپ نے مجھے کیوں اٹھایا تھا؟ حلیمہ کی آواز میں اب شکایت کم اور پچھتاوا زیادہ تھا۔ فیروز اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ حلیمہ کو اس کے سینے کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے حلیمہ کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ تمہیں اٹھایا تھا کیونکہ تم لوگوں نے میری انا کو للکارا تھا۔
تم نے میرے شکار کو مجھ سے چھین لیا تھا حلیمہ. میں اس وقت غصے میں پاگل تھا. مجھے صرف بدلہ لینا تھا. لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے کمرے میں بے ہوش دیکھا، جب میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت دیکھی، تو میرا انتقام کی آگ میں جلنے والا دل اچانک ٹھنڈا ہو گیا. میں تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری ایک نظر نے مجھے ہی برباد کر دیا. میں تب سے صرف تمہارا ہوں. حلیمہ نے نظر جھکا لی. فیروز نے نرمی سے اس کی ٹھوری اوپر کی. اس کی آنکھوں میں آنسو اور محبت کا حسین امتزاج تھا. حلیمہ، میں ایک سخت انسان ہوں. میں نے بہت غلطیاں کی ہیں. میں نے تمہیں تکلیف بھی دی ہے، تمہارے گھر والوں کو دکھ پہنچایا ہے. اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو. اب تم آزاد ہو. حلیمہ نے فیروز کی آنکھوں میں دیکھا. اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ فیروز کے کندھے پر رکھ دیے. وہ جانتی تھی کہ یہ انسان اس کا ماضی کچھ بھی ہے. اب اس کی دنیا اس کے بنا نامکمل ہے. میں کہیں نہیں جاؤں گی. حلیمہ نے سرگوشی کی. فیروز کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. اس نے فیروز کا چہرہ کندھے سے لگا لیا. اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے دونوں نے اتنی اذیتیں سہی تھیں. فیروز کے اعتراف نے حلیمہ کے دل کی تمام تر دھڑکنیں بدل کر رکھ دیے تھے. وہ جو اسے اب تک ایک جلاد سمجھتی رہی، وہ تو اس کے لیے ڈھال بن کر سامنے آیا تھا. حلیمہ کے چہرے پر اب ایک ایسی مسکراہٹ بکھری جیسے طوفان کے بعد دھوپ نکل آئی ہو. تو آپ دراصل ایک ہیرو تھے اور میں نے آپ کو ویلن سمجھ رکھا تھا. حلیمہ نے شرمیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. فیروز نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے ایک گہری سانس لی. شاید میں ویلن ہی تھا حلیمہ، لیکن تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا. تم نے میرے اندر کے درندے کو ایک انسان میں تبدیل کر دیا ہے. اب میرے دل میں انتقام کی کوئی جگہ نہیں، صرف تمہاری جگہ ہے. تمام غلط فہمیاں دھل چکی تھی اور ان کے درمیان اب صرف ایک پاکیزہ احساس باقی تھا. اگلے کچھ دن جیسے خوشیوں کی بارش بن کر برسے. فیروز کا لہجہ جو کبھی سخت ہوتا تھا، اب حلیمہ کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا تھا. وہ اسے چھیڑتا، اس کے بالوں سے کھیلتا، اور حلیمہ جو ابھی تک اپنی حیا اور شرم کی خول میں بند تھی، ہچکچاتے ہوئے اس سے دور ہو جاتی. تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ فیروز نے اسے ایک کونے میں گھیرتے ہوئے شرارت سے پوچھا. نہیں، اب ڈر نہیں لگتا، بس مجھے شرم آتی ہے. حلیمہ نے اپنا سرخ ہوتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. فیروز کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی. اس کا یہ انداز حلیمہ کے دل میں اتر جاتا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اب وہ اس بندھن میں کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی. ان کی زندگی میں اب ایک ایسا سکون تھا جس کا پہلے کوئی تصور نہ تھا. فیروز نے حلیمہ کی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جائے گا. صبح کا ناشتہ، شام کی چائے اور رات کو بیٹھ کر ہونے والی وہ باتیں، ان کے درمیان ایک ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. فیروز نے اپنے ماضی کے تمام اندھیرے اور دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے. وہ اب صرف حلیمہ کا فیروز تھا، ایک ایسا شوہر جو اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھنا چاہتا تھا. ایک شام وہ دونوں اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے. فیروز نے حلیمہ کو پیچھے سے تھاما اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی. حلیمہ، وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں اٹھایا تھا؟ تب تم مجھے کیا کہتی تھی؟ حلیمہ نے مسکرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا. فیروز کی آنکھوں میں وہی دیوانگی تھی، مگر اب اس میں خلوص کی چمک تھی. یاد ہے، مجھے تو ہر لمحہ یاد ہے، حلیمہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا. فیروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. تو اب سچ سچ بتاؤ، کیا اب بھی میں برا لگ رہا ہوں؟ کیا اب بھی تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ حلیمہ نے کچھ نہ کہا، بس شرما کر نظریں جھکا لی اور ایک معصوم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی تھی. اس نے اپنا سر فیروز کے کندھے پر رکھ دیا، جو اس بات کا خاموش اعتراف تھا کہ وہ اب اس کی محبت کی قید میں خوش ہے. فیروز نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا تھا.